بلی کا جھوٹا دودھ پینے سے کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ کبوتر کا جھوٹا پانی پینے سے لقوہ ختم ہوتا ہے۔ روٹی جل جائے تو گھر میں رزق کم ہوتا ہے۔ چائے میں مکھی چلی جائے تو اچھی خبر ملتی ہے۔ حاملہ عورت کا جھوٹا کھانا کھاؤ دبلے ہو جاؤ گے۔ کچے پھل کھایا کرو پیٹ کی چربی پگھلنے لگے گی۔ تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ چوہے کا جھوٹا کھانا کھانے سے یرقان ہوتا ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا۔ میٹھا کھانے سے انسان یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کھجور کھانے سے آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ کچے کیلے کھانے سے ٹائمنگ بڑھتی ہے۔ کچی املی کھانے سے شہوت بڑھتی ہے۔ روٹی سے پہلے پانی پیا کرو بیمار نہیں ہو پاؤ گے۔ چارپائی پر سونے سے کمر موہرے نہیں ہلتے۔ کان بند ہو جائے تو الٹے قدم چلا کرو کان کھل جائے گا۔ گھر میں طوطے کا ہونا گھر میں نحوست لاتا ہے۔ گھر میں کتے کا ہونا گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ الٹا ہو کر سونے سے دل کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنا بہت جلد دولت آنے کی علامت ہے۔ آنکھوں میں ہلکے پڑنا طاقت میں کمی لاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ لال چونٹیوں کا نکلنا گھر میں رزق لاتا ہے۔ گھر میں لال بیگ کا ہونا مصیبت لاتا ہے۔ آٹے کا گر جانا گھر میں غربت کو کھینچ لاتا ہے۔ روٹی کھانے میں چھینک لگنا دولت آتی ہے۔ گھر میں موٹی عورت کا ہونا بے برکتی لاتا ہے۔ مونچھیں بڑی رکھنے سے مردانہ طاقت کم ہوتی ہے۔ دیر سے جاگنے سے رزق میں کمی ہونے لگتی ہے۔ نیند کا جلدی آ جانا گھر میں رحمت کی نشانی ہے۔ شیشے کا ٹوٹنا جلد گھر میں نحوست لاتا ہے۔ کبوتری کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آدھے سر میں درد ہونا بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ مکھیوں کا لڑنا گھر میں جھگڑے کو لاتا ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا لڑنا گھر میں چوری ہوتی ہے۔ گھر میں برنڈ زیادہ ہوں تو خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کا ہونا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ بالوں میں جوں کا ہونا کمزوری لاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پی لینے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل پی لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہونا گھر میں بے سکونی لاتا ہے۔ تخم بالنگا کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے دل کی نالی صاف رہتی ہے۔ کالا نمک کھانے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ رات کو ناخن کاٹنے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ ناخن کاٹ کر چھت پر پھینکو مصیبت ختم ہوگی۔ گھر میں سکون چاہتے ہو تو مور گھر میں لے آؤ۔ گھر میں بے سکونی چاہتے ہو تو کتا لے آؤ۔ گھر میں دولت چاہیے تو بکری کو لے آؤ۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو ادرک زیادہ کھایا کرو۔ انسان کی خدمت کرنا بے لوث کرنا انسانیت کی معراج ہے۔ سارے دکھوں اور مصیبتوں کا سبب خود غرضی ہے۔ نادان اور بے وقوف وہ ہیں جو دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سکون اور راحت داؤ پر لگا دیتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ سکون اور راحت کے لیے دولت کو داؤ پر لگا لیتے ہیں۔ نہ تو اس قدر سختی اپناؤ کہ لوگ تجھ سے نفرت کریں اور تجھ سے کنارہ کش ہو جائیں، اور نہ اتنا نرم کہ لوگ تجھے دھوکہ دے جائیں اور تجھے خبر بھی نہ ہو۔ محنتی اور ذہین آدمی کے لیے بہت کم باتیں ناممکن ہوتی ہیں۔ محنت وہ سنہری سکہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ہر شے جو ہمارے لیے ضروری ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر تو کسی ایک بندے کی بھی تکلیف دور کرے تو یہ زیادہ بہتر کام ہے بنسبت اس کے کہ تو حج کو جائے اور راستہ کے ہر پڑاؤ پر 1000 رکوع نماز پڑھتا جائے۔ دنیا کی محبت کو ترک کر دو، کیونکہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ذرا سی بھی ہوگی تو تم سجدہ کرتے وقت دنیا کی محبت کو بھول نہ پاؤ گے۔ جو انسان اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ مال انسان کے لیے وبال جان ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ ہو
تو دوست اور مددگار ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کر اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ ہم ظلم سے ان قوموں کو کس طرح مغلوب کر سکتے ہیں جن کے مذہب، روایت اور تعلیم سب اس بات کے معاون ہیں کہ حملہ آور کا مقابلہ کیا جائے اور آزادی سب سے اعلیٰ جوہر ہے۔ سیاحت و فلوس سے مانوس ہونا قرب حق کی کنجی ہے۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اسے حکم کرتا ہے کہ وہ تیری قسمت کو بدل ڈالے؟ خدا کی راہ کی 4 قسمیں ہیں: تلوار اور کافروں کا سر، حجرہ اور عالموں کی بارگاہ، دسترخوان اور بھوکھوں کا پیٹ، اور مسجد و نماز۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس قدر بلندی پر ہیں، حتیٰ کہ ہمیں بلند پروازی کی جانب بلایا جاتا ہے، اور تب اگر ہمارا منصوبہ شاندار ہو تو ہم بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ امید تو انگور اور نارنگیوں کی رکھتا ہے، لیکن بیج بوتا ہے کیکر کا۔ پہننا تو چاہتا ہے ریشم، لیکن کاٹتا پھرتا ہے، اور اس راز کو کئی تو سمجھ گئے اور کئی بے خبر ہی پھر رہے ہیں۔ اس دنیا میں نیک اعمال جو کیے گئے وہ آخرت میں ضرور کام آئیں گے اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جب شمع کو پروانہ ایک دفعہ دیکھ پاتا ہے تو پھر واپس تاریکی میں نہیں جاتا۔ چیونٹی بھی مٹھائی کے ڈھیر میں مر جاتی ہے لیکن اسے چھوڑتی نہیں۔ اسی طرح نیک عابد خوشی سے سب کچھ چھوڑنا گوارا کرتا ہے، مگر اللہ کی محبت سے مخرف نہیں ہو پاتا۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے گم نہیں ہو سکتا۔ گنہگار آدمی خواہ کتنا ہی زبردست اور طاقتور کیوں نہ ہو، گناہ کی پھٹکار اس کے دل کو ایسا بزدل بنا دیتی ہے کہ وہ ایماندار بے گناہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تم فاجروں اور بازاروں کے ظاہری لباس نہ دیکھو، کیونکہ ان کے اندر پھاڑنے والے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ نادان کی دولت مندی گویا ایک مسافر ہے جو سفر کی تیاری کر رہا ہے، اور عقل مند کی ثروت و دولت گویا اس کا ہم نسب بھائی ہے جو اس کی ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے۔ اے غافل، دنیا کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل صابر بن کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دینا دراصل اللہ سے بے نیازی ہے۔ خدا تعالیٰ نے مومن کے دل سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں بنائی، کیونکہ علم و معرفت سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں، اور وہ دل میں ہوتی ہے۔ زندگی ناخوشگواریوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ناخوشگواریوں کو بھلا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ سوچنا چاہیے کہ ایک حادث قدیم سے کس طرح محبت کرتا ہے، دیکھے بغیر محبت کا کیا مفہوم ہے۔ ایک انسان بیک وقت بندہ اور عاشق کیسے ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں۔ ایک وہ کام ہے جس کی لذت چلی جاتی ہے اور اس کی سزا ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ ایک کام جس کی کلفت دور ہو جاتی ہے اور اس کا خواب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ عقل مند کو سوچنا چاہیے کہ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ دولت بیوی کے اندر چھپی ہے۔ صبح اٹھتے ہی بیوی کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی تھوک لگاؤ، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ جو انسان محنت کرتا ہے اس کی زندگی شہد کی طرح میٹھی اور پھولوں کی طرح رنگین ہو جاتی ہے، جبکہ ناکارہ انسان اپنی زندگی ایک پھیکے پھل کی طرح ہوتی ہے جس کے کھانے سے صحت کو بہتر بنانے کے بجائے صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ جو انسان اپنی آنکھیں اونچی اور گردن اکڑ کر چلتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا۔ سچی گواہی دینے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جھوٹے
لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ معرفت کے درخت کو فکر کا پانی دیتے ہیں اور غفلت کے درخت کو جہل کا پانی۔ توبہ جہل کے درخت کو ندامت کا پانی دیتے ہیں، محبت کے درخت کو موافقت کا پانی۔ خدائے کریم کے تمام عطیوں میں سے حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول اور فعل دونوں یکساں ہیں۔ جہاں غیرت اٹھ جائے وہاں چار دیواری بھی پردہ داری سے معذور ہو جاتی ہے۔ غیر مخلص شخص کی جھوٹی آہ بھی عورت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔